یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد والصلاة والتعظيم واجب الاحترام معزز سامعین گرامی اللہ رب العزت دی دیتی ہوئی توفیق نال جمعۃ المبارک دی مقدس اور پاکیزہ حاضری دا شرف حاصل ہویا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سامعین گرامی آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 14ویں سپارے دی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین سامعین گرامی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے توحید کی دعوت دیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ دے رہنے والے لوگوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی تھی تے خفیہ طور تے شروع کی تھی کچھ لوگ ایسے سن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے دین کی دعوت دیتی تو انہوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیتے اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین خالق کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے نبی جو اساں کہہ رہے ہیں اعلانیہ طور تے لوگوں کو کہہ دے یعنی اعلانیہ طور تے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دے انا کفیناک المستہزئین ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی تو لوگوں نے مذاق اڑانے شروع کیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دل دے اندر دل آزاری ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعرض عن المشرکین کہ اے پیارے نبی مشرکان تو اعراض کرو انا کفیناک المستہزئین اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی مشرکین تو اعراض کرو اسا مذاق اڑان والے واسطے کافی ہیں مذاق اڑان والے واسطے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے سامعین گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن قرآن کی حفاظت واسطے اللہ تعالیٰ نے بندیاں کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت انہاں کو کروائی بندیاں کو کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے نبی انہاں کافرانو اعلان کرتے جاؤ انہاں دین کی دعوت دیندے جاؤ تہاڈی عزت اور ناموس کا مسئلہ رہا کہ میں رب کافی ہاں کافرانو میں آپ ہی پہنچنا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین پیارے نبی جڑے تیرا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ انہاں واسطے کافی ہے اللہ انہاں واسطے کافی ہے انجی اللہ تعالیٰ نے جویں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ایویں ناموس رسالت دی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نبی میں انہوں کافی ہاں وہ جنہیں لوگ مذاق کرتے سن گلاں کرتے سن کسی نو اللہ تعالیٰ نے انا کر کے ماریا کسی نو لنگڑا کر کے ماریا وہ 5 بندے سن جڑے مذاق اڑاتے سن آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے مارے انجی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی ناموس واسطے مختلف بندیاں دیا ڈیوٹیاں لگائی آج کی گفتگو دا موضوع ہے ناموس رسالت دے محافظ اور انہوں دے انعامات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دی واری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آج تک مسلمان اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جانہ قربان کر رہے ہیں سامعین گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اونا تو یہ سارا قصہ چلے نا سب تو پہلے مسلمان آپ سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ حالے تک ایمان نہیں سے لیا ہے کلمہ نہیں پڑھیا جو کلمہ نہیں سے پڑھیا تے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا ہوا ہے انہوں نے آپ دے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ جڑے حالے تک مسلمان نہیں سی ہوئے انہوں نے کوئی ایسے جملے حضور دی شان دے بارے بولے جڑے حضور دی شان دے لائق نہیں سن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلیا آپ قریب گئے تھپڑ باپ دے منہ دے مارے باپ دے منہ دے آپ نے تھپڑ مار دیتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر کیس پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتہ لگیا کہ میرا یار غار اپنے باپ کو تھپڑ مار کے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے بلوایا تے فرمایا کہ تسا باپ کو تھپڑ مارے میں کوئی باپا کو تھپڑ مروان تے نہیں آیا حضور نے فرمایا کہ تسا باپ کو تھپڑ مار دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے آج تک وہ مسلمانہ دے متھے دا جمعہ نے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرا باپ سی انہیں توڑی شان دے وچ کی تھی گستاخی یا رسول اللہ تھپڑ تے دور اگر اس وقت صدیق اکبر دے ہاتھ وچ تلوار ہوندی میں اپنے باپ دا سر دان تو جدا کر دیا آپ نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ اس وقت میرے باپ کی خوش قسمتی کہ میرے ہاتھ وچ تلوار نہیں سی یا رسول اللہ اگر تلوار ہوندی اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوندی تو میں توڑی ناموس کی خاطر اپنے باپ دا سر تن تو جدا کر دینا کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا شان کا خیال کرتے سن کس قدر محبت کرتے سن اور اے محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اے اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے دلوں میں نقش کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اے پیارے نبی تسی دین دا کام کیتی جاؤ دین دے بارے مسلمانوں لوگوں کو دعوت دیتی جاؤ تسی دعوت دیتی جاؤ جڑے تواڈے منکر نے میں اپنے بندیاں کو انہاں دا حساب کتاب آپ ہی کروا لواں اللہ نے فرمایا میں انہاں دا حساب آپ ہی لا لواں اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آج تک مسلمان اللہ تعالیٰ دی عطا نال اونا منکرہ دا مقابلہ آپ بھی کیتی آ رہے ہیں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اونا دا مقابلہ کیتی جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہے کیونکہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا جس چیز دی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تے ہو کے ہی رہ رہا ہے انہی شان کی یہ کون فیا کون اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کون کہ انہی دیر ویچ تھلے کام ہو جاتا ہے ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر محبت رکھن والے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن نے بھی پیار کیتا حضور کی ذات پر جیڑا بھی انسان جڑیا جیڑا بھی حضور کا غلام بڑھیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا پھر آ کے انہی دنیا ایسی بدلی وہ بندہ تے دنیا تو چلا جاتا ہے لیکن ان کا نام اور کردار آج بھی زندہ ہے آج بھی نام بھی زندہ کردار بھی زندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال
لے گئے. محبت نال توجہ نال سماعت فرمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں دی فوج نے غزوہ بدر واسطے رمضان المبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے چلے گئے. ایک صحابی پیچھے حضرت عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے. پیچھے رہن دی وجہ کی سی کہ اکھاں تو نبی نے سا نظر نہیں سی آتا. حضور اپنا مبارک قافلہ لے کے چلے گئے. وہ نبینا صحابی مکہ وچ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کی کر رہے ہیں. دعا کی کر رہے ہیں جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے میدان بدر دے اندر چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا صحابی عمیر بن انس مکے دے اندر بیٹھے نے نالے اپنی اکھاں تو رو رہے نے عرض کرتے نے یا اللہ. صحابی عرض کرتے نے یا اللہ میری اکھاں کوئی نہیں اج میری بھی اکھاں ہوندیاں میں بھی تیرے نبی دے نال جنگ تے جانا سی. صحابی نالے روندے نے نالے منت منگدے نے کہ یا اگر میرا پیارا نبی اگر تیرا نبی صحیح سلامت واپس آ گیا جڑا مکہ دے اندر شہر دے اندر رہ کے عورت حضور دیاں گستاخیاں کر دی ہے جدو نبی صحیح سلامت آ جان گے اودا سر میں آپ جا کے لاواں. اب کی کیتی یا اللہ میں تے میدان بدر دے اندر نہیں جا سکے. میدان بدر دے اندر میں نہیں جا سکا کیونکہ میری آنکھاں کوئی نہیں. لیکن منت کی منی یا اللہ میں منت اے مننا ہاں کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت واپس آ جان گے انہاں دے آن تے میں شکرانے دے طور تے جڑی گستاخ عورت ایتھے رہندی ہے جڑی حضور دے بارے نازیبا جملے استعمال کرتی ہے ہم نے کیتی کہ یا اللہ جدو حضور واپس آن گے حضور دی زیارت کرن تو بعد میں اس عورت دا سر تان تو جدا کر دوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی منتاں ویکھو کیسی. اج اسی منت مننے میرا پتر ہو جائے میں اے کام کراں گا میری دھی ہو جائے اے کام کراں گا مینوں گڈی لب جائے میں اے کراں گا مینوں کوٹھی چنگی لب جائے تے میں اے کام کراں گا. قربان جاواں انہاں صحابہ تو جنہاں نے منتاں بھی منیاں نے تے حضور دی عزت دیاں منیاں. سبحان اللہ. جنہاں دی منت بھی ہے تو اے ہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی دی عزت تے پہرا دیواں. یا اللہ میں تیرے نبی دی ناموس دا پہرے دار بناں گا. جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آ گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور نبینا صحابی دا کام ویکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کی کیتا تلوار پکڑ لی رات دا وقت ہے. اکھاں تو نبینا نے ہاتھ دے اندر تلوار لے کے انہاں گھر تلاش کردے نے عورت دا. تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اس عورت دا گھر تلاش کردے کردے عورت تک پہنچ گئے. جدو عورت دے اندر گھر دے اندر گئے ویکھیا عورت سو رہی ہے نال دے بچے بھی لیٹے نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انہوں تلاش کیتا آخرکار انہی چار پائی تک پہنچ گئے. انہیں سینے سے تلوار رکھی اتنے زور نہ دبائی تلوار انہیں سینے تو آر پار ہو گئی. وہ
وہ ویکھدا تے کوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا رات دے اندھیرے دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی غیبی مدد کر کے آئے۔ صحابی ڈرے، عرض کی یا رسول اللہ میں تے ڈر گیا، کتنے یہ نہ ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے تے گرفت آ جائے، میرے تے قتل کا بدلہ نہ مانگے جائے۔ حضور نے فرمایا نا تو میری عزت تے پہرا دے کے آیا ہے، جیڑا بھی میری ناموس دے بارے میں زبان درازی کرے گا اوندا انجام یہی ہے جڑا تو کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، اوندا یہی انجام ہے کہ من سب کا نبیان فقتلوہ، جیڑا بھی کسی بھی نبی کی گستاخی کرے گا اوندا انجام ہوتا ہے۔ اور حضور کتنا راضی ہوندے نے اپنی ناموس تے پہرا دین والے کو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تے تشریف لے کے جا رہے ہیں، غزوہ حنین غالباً ایسی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامان جنگ تے گئے تے جنگ تے جا کے میدان دے اندر ڈیرے لا رہے ہیں۔ کہ کچھ لوگ آئے تے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا پہاڑی دے اس پاسے ڈیر لائے نے، دوسری سائڈ کو مشرکین بہت بڑا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں، انہاں کو گھوڑے بھی ہیں نے، اونٹ بھی ہیں نے، جنگ دا سامان بھی ہے، یا رسول اللہ انہاں پہاڑے تے حملہ کر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، مسکرا کے حضور نے فرمایا اور جو جو کچھ لے کے آ رہے ہیں کل اللہ تعالیٰ کے حکم نال ساڈا ہو جانا ہے۔ مطلب کہ ایسی حضور نے فرمایا کہ اساں جنگ انہاں نال ہوئے گی تے جنگ اساں جیت جانی ہے، وہ سارا مال غنیمت بن کے ساڈے کو آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے اندر ڈیرے لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے بیٹھے رات کا وقت ہویا، ہن سننا کہ حضور دی عزت تے جڑا بندہ پہرے دار بندا ہے، جڑا حضور دی ناموس تے حضور دی عزت تے پہرا دیندا ہے، حضور اودے تے کتنا راضی ہوندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، حضور نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا ساری رات جا کے پہاڑ تے جا کے پہرا دے گا، جڑا ساری رات جا کے انہاں کافروں دے نظر رکھے گا، پہرا دے گا، رکھوالی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے، میں جا کے پہرا دے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ کوتاہی نہ ہوئے، کوتاہی نہ ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، میں جا کے پہرا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رات کا وقت ہویا تے پہرا دین واسطے چلے گئے، رات کا وقت ہویا تے پہرا دین واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت مسلمانہ دے لشکر تے پہرا دین واسطے پہاڑ دے اوپر کلے ہی کھڑے نے، گھوڑا کولے تے تلوار کولے، کلے ہی پہرا دے رہے ہیں۔ ادھروں وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ صبح فجر کا ٹائم آ گیا۔ اور سننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا کس گل دے اندر ہے اور کس گل تو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کا وقت آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتاں ادا فرمائی۔ فجر کی سورتاں دو پڑھیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور سننا کہ کتنا پیار ہے حضور نے اپنے نال پیار کرنے والے نال اور اپنی عزت تے پہرا دینے والے نال، کتنا پیار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دیاں سورتاں پڑھیاں، فجر دیاں سورتاں پڑھ کے حضور نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ مینوں اے تے دسو رات نوں جڑا شاہ سوار گیا ہے او واپس آیا ہے کہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حالے تک نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدوں ویلے سنیا حتیٰ کہ فجر دی جماعت کا وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
والے دیکھ رہے اور نبی کریم اپنے ناموس کے پہرے دار والے دیکھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ابو داؤد سے کی حدیث سے مبارکہ ہے. محدثین نے ذکر فرمائی کہ نماز کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دو جہاں رحمت دو جہاں جنہاں کی خاطر زمین و آسمان کائنات بنائی گئی اور نبی نماز کے اندر اپنی عزت دے پہرا دینے والے دے رستے میں دیکھ رہے ہیں. انہاں دے رستے میں دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی جا رہے صحابہ حضور والے حضور اس رستے والے اور رستہ بھی پہاڑی سامنے ہے ایسے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہاڑی والے دیکھے اچانک پتے ہل گئے نے درخت ہل گئے نے گھوڑے دے دوڑن کی آوازیں آتی ہے. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ مبارک ہو گئے توڑا تے میرا شاہ سوار آ گیا. میرے نبی نے فرمایا ساڈا شاہ سوار آ گیا ہے. جب وہ صحابی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کے سلام کیتا سلام کرن تو بعد میرے آقا نے فرمایا صحابی ذرا ایک سلام رکی کر رہے ہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ ساری رات پہرا دیتا رہا ساری رات میں تھوڑی عزت اور ناموس کا پہرے دار بن کے کھڑا رہا. میرے آقا نے فرمایا لے پھر انعام لے کون ہے نبی نے فرمایا تسا ساڈی عزت دے پہرا دیتا ہے تو میرے ناموس کا پہرے دار ہے ہن اج تو تیرے تے جنت واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا آج تو تیرے تے جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا راضی ہوئے صحابہ نے فرمایا صحابہ کو ساڈا شاہ سوار آ گئے شاہ سوار آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام آئے تو بولے کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اتنا راضی ہوئے حضور نے فرمایا جا آج تو جنت تیری ہے تو جنت جائے گا تینوں اس تو بڑی کائنات کی گارنٹی کیڑی ہے جیڑی گارنٹی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے پیار کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو لے کے اج تک موجود ہیں جڑے حضور دے نام تو حضور دی شان تو اپنی جاناں قربان کر دے. سامعین گرامی تو چلیے ساڑھے دور دے قریب آ جاؤ پچھلی صدی کے اندر جاؤ 1900 دی صدی کے اندر اس صدی کے اندر اس صف دے وچ کھڑا ہویا ایک علم و دین بھی نظر آندا ہے ایک علم و دین بھی نظر آندا ہے. غازی علم و دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی تھی راجپال گستاخ نے انہیں کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کی تھی گستاخی لکھ لی تھی کتاب. تو غازی علم و دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ عشق جڑا ہے کسی نے کچھ کے نہیں ہوتا نہ عشق داڑھی ویکھ کے ہوندا نہ ٹوپی ویکھ کے ہوندا نہ چنگے کپڑے ویکھ کے ہوندا ہے نہ کوئی چنگی آواز والے نوں ویکھ کے ہوندا ہے. عشق اللہ تعالیٰ دی عطا ہے جن تے ہو جائے انہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا عشق عطا فرما دے. کھانا دا پتر قرآن تو ویکھ کے نہیں پڑھیا قرآن تو ویکھ کے ناظرہ بھی نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مقام دے فائد فرما دیتا کیسے مقام دے فائد فرمایا جو لوگ پیر مولوی سارے دی کوشش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے لیکن سنو غازی علم و دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حضور دی عزت دے پہرا دیتا ایسا پہرا دیتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وکیل بن کے آئے تو آپ نے مخاطب فرمایا غازی صاحب تے غازی صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا قائد اعظم کہنے لگے میں دوسری قوم سے تواڈے کول صرف اینا چاہنا وا تساں گستاخ نوں قتل کیتا ہے تانوں ویکھن والا کوئی نہیں سی اپنی گل تو ہٹ جاؤ لوکاں نوں عدالت دے وچ کہہ دینا میں گستاخ نوں ماریا نہیں میں اونوں قتل نہیں کیتا میں چھڑا لواں گا میں بچا لواں گا موت تو بچ جاؤ گے. غازی علم و دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ
ہمیشہ ہی انہیں دنیا تے موجود رہنا ہے. قائد اعظم نے فرمایا اپنی گل تو ہٹ جاؤ, تمہیں دیکھنے والا چشمدید گواہ کوئی نہیں سی جڑا تمہیں موقع تے دیکھ رہا ہوئے, ایسا گواہ کوئی نہیں سی, لہذا گل تو ہٹ جاؤ, بچانی میری ذمہ داری. آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنی گل تے قائم ہاں, موت آندھی آ جائے گل تے میں اپنی قائم ہاں. غازی صاحب گل تے قائم رہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی, اور تمنا کسی غازی صاحب نے. آپ نے فرمایا کہ میں دنیا تو جانا ہے, ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے, کسی کی تمنا, کسی کی تمنا, تو غازی صاحب نے کی تمنا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, سونے تیری ناموس دا پہرے دار, تیری عزت دے پہرا دیتا ہے, تمنا ہی کوئی ہے جو تو دنیا تو جان لگا سامنے تیرا چہرہ آ جائے. تے غازی صاحب رو رو کے کہتے ہونے نے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ساڈی بھی یہی تمنا ہے, ساڈی بھی یہی دعا ہے, اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں, سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اور جب وقت نظر آئے دیدار ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور آپ کا جنازہ غازی محمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیا, سید دیدار علی شاہ وقت دا ولی جنازہ پڑھا رہا, پڑھان لگے تے آپ نے مڑ کے ویکھیا تے بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اٹھا کے پوچھا, بابا جی کی ہویا, کی بنیا, جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ فرمان لگے میں جنازہ کیوں پڑھانا؟ آپ نے فرمایا ساری دین قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, دین دا کام کیتا, دین دیا گلاں سنائیاں, لوگوں نے دسیاں, لیکن کدی بھی حضور نے دیدار نہیں کرایا. غازی دا پیار دا صلہ ہے ملیا, میں غازی دا جنازہ پڑھان آیا, سامنے حضور دا دیدار ہو گیا. یعنی حضور اتنا راضی ہوندے نے, اس بندے تے راضی ہے ہی نہیں جڑے بندے نے عزت و ناموس تے پہرا دیتا. حضور اودے تے بھی راضی نے جڑا اس ناموس تے پہرا دین والے نال پیار کرے. انہاں ناموس تے پہرا دین والے وچ ان دا نام خادم رضوی ہے, جنہیں حضور کی عزت و ناموس تے ایسا پہرا دیتا, لوگ ٹنگاں والے رہ گئے, لوگ ہتھاں آنکھاں والے رہ گئے, لوگ وڈیاں وڈیاں دستاراں تے جبیاں والے رہ گئے, لیکن اس ٹنگاں تو حضور نے ایسا پہرا دیتا, ایسا پہرا دیتا کہ آج بھی دنیا لبیک لبیک دے نعرے لگائے. اور آپ نے حیاتی مار کر ایک دو وقت پورا ہو گیا کر کے اجازت, اور آپ نے ایسا پہرا دیتا, ایسا دین دا کام کیتا, ناموس رسالت دا محافظ جتنی دیر تک دنیا تے رہے. لوگوں نے جو کہنا سی کیا, جن کے زبان جو بھی آیا انہیں کیا, کسی نے دہشت گرد کیا, کسی نے کیا کہ بابا گانا کرتا ہے, کسی نے جو جن کے منہ زبان ہے, کسی کی زبان پڑھی نہیں جا سکتی, جو کہہ سکتے سی کیا. لیکن جدو بھی اس بابے کی آنکھاں بند ہوئی, سارے یک زبان ہو کے بولے, کہنے لگے پاکستان والے ہو, دنیا والے ہو, نبی دا ایک سچا عاشق دنیا تے ٹر گیا. ذرا دنیا تے رہے, آپ نے دہشت گردی کا پرچہ ہویا تو پولیس والے پکڑن آئے مسجد کے اندر, اور بابے خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ پولیس والے نے پکڑیا. اور غور کرنا ظلم دی کیڑی انتہا کی تھی, آپ نے پکڑ کے عالم دین بزرگ جی دی داڑھی بھی چٹی ہے, لتاں تو بھی معذور ہے. پولیس والے نے پکڑیا, سیڑھیاں تو لیا کے گھسیٹدے نے, نالے مار دے نے, نالے کہندے نے بابا جڑیاں گلاں کرنا ہے
اللہ تعالیٰ آپ نے گل بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بابا جب فرانس کے اندر گستاخیاں ہوئی سرکاری بلڈنگ کے گستاخیاں شائع کیتیاں گئی کہ آپ کا بڑا پتر جن کا نام سعد رضوی ہے وہ قریب آیا تو کہنے لگا کہ بابا جی آؤ آپ مدینے چلنے ہیں. عشق رسول سونا کہ خالی نعرے لانا عشق رسول نہیں ہے. حقیقی عاشق دیکھنا تو جا کے دیکھ لو زیارت کرنا. پتر بڑا کون آیا پتر بڑا کون آ کے کہنے لگا بابا جی حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں حضور نے خاکے بڑھ رہے ہیں لیکن سازی کو کر نہیں رہے. آؤ مکہ چلنے ہیں مدینے چلنے ہیں. بابے رضوی نے فرمایا نا نا تو پاگل ہو گیا ہے تو جھلا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تے خادم رضوی کیڑا منہ لے کے حضور کے سامنے جائے گا. اگر حضور نے پوچھے میری گستاخیاں ہو رہی ہیں میرے خاکے بڑھ رہے ہیں کہ تو حج عمرے کر رہا ہے. آپ تو بیمار ہو گئے لوگوں نے کہا دوائی لے لو. آپ نے فرمایا نا نا میں دوائیاں رکی کرنا ہے میں نے اس دنیا رکی کرنا ہے. اگر دنیا کے اندر میرے نبی کے خاکے بڑھ جا میں زندہ ہوں. آپ نے فرمایا نا نا مینوں زندگی پیاری کوئی نہیں. اگر زندگی چاہیے تے ایسی چاہیے ہے جتنی دیر تک زندہ رہا میں یہی نعرے لاتا رہا لبیک لبیک لبیک. شریف لے گئے ساری دنیا نے دیکھا اج تک دنیا کے اندر کسی کا جنازہ اتنا نہیں ہویا. لوگوں نے کہا لوگ کتوں آ گئے. آپ نے فرمایا جنہاں دا کم کر چلیا وا لوگ نہیں بھیجے. دنیا تو تشریف لے گئے. ہن ہر عاشق رسول دی قبر دے وچ جتنے بھی مسلمان فوت ہوندے نے سارے دی قبر دے وچ حضور آندے نے. سارے دی قبر وچ حضور آندے نے. بولو سبحان اللہ. میری قبر وچ حضور نے تشریف لے کے آنا ہے تہاڈی قبر وچ بھی آنا ہے. جتنے بھی عاشقان رسول نے سارے سرا دا تاج ہے. آپ کی حیاتی دا کوئی نہیں آپ صرف ساڈی بھی حیاتی دا کوئی نہیں آ رہی. جتنے بھی حضور دے غلام دے سامنے بیٹھے ہو تہاڈیاں جتیاں بھی سارے سرا پہنچ سن. تہاڈیاں جتیاں بھی سارے سرا پہنچ سن. آپ بھی فرماتے سن اسی بھی یہی کہنے ہیں. لیکن ہر عاشق رسول جب دنیا تو جاندا ہے فوت ہو جاندا ہے. فوت ہونے تو بعد قبر وچ آنا حضور نے قبر وچ آنا ہے. لیکن جڑے عاشقان رسول نے صحابہ تو لے کے آج تک انہاں دی قبر وچ جدوں حضور آئے ہون گے انہاں عاشقان نے کی کیا ہونا ہے. بولو سبحان اللہ. انہاں عاشقان دی زبان تے لفظ کی ہونا ہے جدوں ایک عاشق رسول دنیا تو جانا ہے دنیا تو ٹر جانا ہے قبر وچ جانا ہے قبر وچ حضور آ جانے نے. او عاشق رسول کو کہنا ہے کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ مزار کے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. پھر جتنے بھی عاشقان رسول ہیں انہاں دی فہرست دیکھو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا غوث پاک اتنے تک صحابہ تک جتنے بھی عاشقان رسول نے سارے دی اگر کیفیت بیان کی جائے تو اس شعر کے اندر موجود ہے. پھر جو قوم نے اندر والی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چلا کے واپس جان لگے اور گئے تے سارے عاشقان حضور کا دامن پکڑیا ہونا ہے تے دامن پکڑ کے عرض کی ہونی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ذرا
وچ تر جائے گا۔ علامہ اقبال نے قلم توڑ دیتا کہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے